بھوک، افلاس، بے روزگاری، ہر چیز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ جن لوگوں نے 1 کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا پاکستان کی عوام سے، انہوں نے 1 کروڑ نوکری تو نہیں دی، لیکن لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں کو بے روزگار ضرور کیا۔ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تو کیا تھا، 50 لاکھ گھر بنانے کا تو نہیں پتا، لیکن لاکھوں کی تعداد میں گھروں کو اجاڑ ضرور دیا ہے۔ اور یہی سلسلہ آج بھی ان کے دور میں جاری و ساری ہے۔ معیشت کا برا حال کرنے کے بعد، غریب کا برا حال کرنے کے بعد، مزدور کا برا حال کرنے کے بعد، میڈیا ورکرز کا برا حال کرنے کے بعد، پاکستان کی فائنینشیل سوورینٹی کو بار بار کمپرومائز کرنے کے بعد پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی IMF کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا، اس موجودہ ناکام نکمی حکومت کے ہاتھوں۔ وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے کہ منی بجٹ معمول کی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منی بجٹ پاس ہوا اور 3.25 روپے بجلی کے فی یونٹ ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا، 4.25 روپے۔ منی بجٹ پاس ہوا، 4 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں خبر ملی کہ PTI، MQM، GDA مل کر کراچی کی سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یار کیا خوددار لوگ ہیں یہ لوگ کہ اپنی حکومت کے خلاف، جو ریکارڈ مہنگائی ہے ان کے دور میں، اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو ریکارڈ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے، گیس، یوریا، کھاد، آٹا، چینی، ادویات، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، اس کے خلاف آج PTI، MQM، GDA کراچی کی سڑکوں پر سراپا احتجاج ہوں گے۔ لیکن میری جو امید تھی اس نے بہت جلد دم توڑ دیا جب میں نے دیکھا کہ فوارہ چوک پر چند سو افراد، 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے چند سو افراد، میرے خیال میں سٹیج پر لوگ زیادہ تھے، سننے والے کم تھے، اور وہ احتجاج کر رہے تھے سندھ کے بلدیاتی نظام کے اوپر۔ اور لوگ اس لیے نہیں تھے وہاں پر کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے پتہ نہیں کس چیز کے کرتے ہیں لیکن وفا کچھ نہیں کرتے، ان کے اعمال میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں نے اس دھرنے میں بھی ان کو ریجیکٹ کیا۔ وہ لوگ جو ماضی میں شہر کو بند کرا دیتے تھے، پہیا جام، ہڑتال، سڑکوں کو بند، گلی محلوں کو بند کرا دیتے تھے، اب کی بار آپ نے دیکھا کہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کر احتجاج کیا اور وہ رسپانس لوگوں کی جانب سے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ جب کراچی میں گھروں کو مسمار کیا جا رہا تھا تو یہ 3 سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی تھیں؟ جب بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا تھا تو یہ تینوں سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی تھیں؟ جب متنازع سینسس کو، پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع سینسس کو وفاقی حکومت اپروو کرنے جا رہی تھی اور اپروو کیا اس نے، تو یہ تینوں سیاسی جماعتیں کہاں تھیں؟ بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ اور GDA، جنہوں نے عوام کے سامنے بار بار یہ کہا کہ سینسس غلط ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کراچی کی آبادی کم دکھایا گیا ہے، کسی نے کہا سارے سندھ کی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب سینسس کے اوپر مہر لگانی تھی اس کے رزلٹ کے اوپر، تو نہ MQM نے سٹینڈ لیا، نہ GDA نے سٹینڈ لیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے اس کمیٹی کا سربراہ علی زیدی صاحب تھے۔
وہ کمیٹی جس نے متنازع سینسس کو اپروو کیا، اس کمیٹی کے سربراہ علی زیدی صاحب تھے، اور علی زیدی صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ میں گھوٹکی سے کراچی مارچ کروں گا. یہ مارچ کریں کو لوگ بتائیں گے، سندھ کی آبادی بتائے گی، جو 3.5 سال میں انہوں نے صوبے کی عوام کے ساتھ سلوک کیا ہے نا، اس کا جواب سندھ کی عوام ان کو دے گی اگر یہ انہوں نے نکلنے کی کوشش کی. کیونکہ یہ بھی اب سوچ رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ 27 فروری کو جب پاکستان کی عوام کے بنیادی ایشوز حل کرنے کے لیے، وہ ایشوز کیا ہیں؟ غربت، بھوک، مہنگائی، افلاس، کسانوں کو کھاد یوریا نہیں مل رہا، بدترین گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت. آپ کے گھریلو صارفین ہو، آپ کے ٹرانسپورٹ کے صارفین ہو، آپ کے صنعتی صارفین ہو، ان کے پاس گیس میسر نہیں ہے. اور یہ ناکام نکمی حکومت ہر سال عوام کو صرف بری خبر سناتی ہے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، حل نہیں دیتی کوئی کہ کیسے ان کو حل مل سکے. تو جب بلاول بھٹو زرداری ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس عوام دشمن ناکام نکمی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی گھبراہٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہم اسلام آباد چھوڑ دیتے ہیں. یہ وفاقی وزراء نے سوچا کہ اگر ہم اس وقت اسلام آباد میں ہوں گے تو پرابلم ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا چلو ہم کسی بہانے سے اسلام آباد سے نکلیں، گھوٹکی، ملتان، کراچی جائیں. یہ جہاں جائیں گے ذلت اور رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے پاکستان کی عوام کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کیا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ حکومت جو کہ احساس کی بات کرتی تھی، احساس پروگرام کی بات کرتی تھی، اس کے کسی ایک کام میں، کسی ایک فعل میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جس بے حسی کے ساتھ پچھلے 3.5 سالوں میں پاکستان کے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے جو زیادتی کی ہے، اس کی مثال آپ لوگوں کو نہیں ملے گی. پاکستان کی عوام سوچ رہی ہے کہ وہ پرانا پاکستان جس میں 85 روپے 88 روپے لیٹر پیٹرول ملتا تھا وہ بہتر ہے. 147 کا پیٹرول ہو گیا ہے. وہ پرانا پاکستان بہتر ہے جس میں 55 روپے کلو چینی ملتی تھی، آج 115، 120، 125 پر نہیں ملتی، ڈھونڈنا پڑتی ہے. وہ پاکستان بہتر ہے جہاں پر آٹا، ادویات، یوریا، کھاد، گیس لوگوں کو ملتی تو صحیح. ابھی تو ان کی مافیاز کی وجہ سے ہر چیز ناپید ہو گئی ہے. اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے متحدہ قومی موومنٹ جب ہماری اتحادی تھی تو ہر تیسرے ہفتے حکومت چھوڑ دیتی تھی کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں. 3.5 سالوں میں میرے خیال میں 2 درجہ وار قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ چھوڑیں، کوئی ہلکا سا اندیا دیا جاتا ہے نا، وہ بھی نہیں دیا. مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جی ڈی اے جو کہ ابھی احتجاج کر رہی تھی، جب اتنا متنازع سینسز پارلیمان سے ان لوگوں نے اپروو کرایا تب انہوں نے دھرنا کیوں نہیں دیا؟ چلیں کراچی میں نہیں دیتے، خیرپور میں دے دیتے، سانگھڑ میں دے دیتے، گھوٹکی میں دے دیتے. نہیں. جماعت اسلامی ابھی 3.25 روپے بجلی کے فری یونٹ میں اضافہ ہوا ہے، 4 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے. بے روزگاری، غربت، گیس آپ کے سامنے. اس معاملے پہ آپ کو جماعت اسلامی اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے، لاہور میں دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ایک نیا قانون لا کے یہ لوگ بلدیاتی الیکٹڈ بلدیاتی نمائندے جو ہیں ان کو اسسٹنٹ کمشنر کے ماتحت کرنے کا سوچ رہے ہیں. آپ چاہیں گے وہ رولز میں آپ کو دے دوں گا، لیکن جماعت اسلامی پشاور میں دھرنا دینے کا نہیں سوچ رہی.
لیکن کراچی شہر میں جہاں پر ایک ایسی حکومت ہے جس نے تمام اختلاف کے باوجود بلدیاتی نظام کو اپنی مدت پورے کرنے کا حق دیا، اور بلدیاتی نظام جب ختم ہوا تو اب 2021 میں 2022 میں جو نیا نظام لے کر آئے وہ 2013 کے مقابلے میں اور بہتر ہے، اس میں اور اختیارات دیے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس نظام کو چلنے دیں اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں بڑا احترام کرتا ہوں نعیم الرحمان صاحب کا، آج میں ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا کراچی میں کم بیک ہو رہا ہے، اور میں کراچی والوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ساری جو دھرنا کی سیاست چل رہی ہے یہ کم بیک کی کوشش ہے، ساری یہ جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ کسی طریقے سے کراچی میں کم بیک ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کے سامنے یہ چیز اب عیاں ہو چکی ہے کہ جو کم بیک والے ہیں وہ ماضی میں کم کر چکے ہیں، اور کراچی والوں نے ان کو بیک بھیجا تھا۔ اب کراچی والے نئے آپشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ پریشانی لاحق ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کو جب ہی یہ دھرنے دے کے اس طرح کی بیان بازی کر کے ایک اچھا متوازن مقامی حکومت کا جو نظام سندھ حکومت لے کر آئی ہے اس کو جیپرڈائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری چیز میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بار بار یہ لوگ کہتے ہیں بلدیاتی نظام کو واپس لو، یہ کہتے ہیں بلدیاتی نظام صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کو واپس لیا جائے، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بلدیاتی نظام کو آج واپس لے لیا جائے تو الیکشن ہو پائیں گے پھر؟ یعنی کہ آپ لوگ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے، بخوبی اندازہ ہے کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو آپ لوگ بحیثیت سیاسی جماعت کے کراچی والوں کے لیے آپشن نہیں ہیں، بلکہ سارے سندھ میں آپ لوگ آپشن نہیں ہیں، اس لیے آپ اس قانون کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے فی الحال الیکشن سے آپ کو راہ فرار مل سکے۔ میں بتانا چاہوں گا کوئی راہ فرار آپ کو نہیں ملے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ ایک اچھا متوازن بیلنسڈ قانون صوبہ سندھ کے اندر رائج کیا گیا ہے، آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے سندھ کے منتخب اسمبلی نے اس قانون کو پاس کیا ہے، اور وہ قانون پنجاب کے مقابلے میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے مقابلے میں ایک بہتر بیلنسڈ اور پراپر قانون ہے۔ اور جو ماضی میں آپ تنقید کرتے تھے سندھ حکومت پہ پانی سیوریج سینیٹیشن کے حوالے سے، یہ وہ اختیارات جو کہ لاہور میں بھی نہیں ہیں وہاں کے میئر کے پاس، وہ اختیارات اس نئے نظام کے ذریعے منتخب میئر کو دیے جا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے قوانین کو متنازع نہ بنائیں، الیکٹورل پروسیس کو متنازع نہ بنائیں، الیکشن ہونے دیں تاکہ فوری طور پر جو الیکٹڈ نمائندے ہیں سندھ کی عوام کے بلدیاتی وہ آئیں، حلف لیں، الیکٹ ہوں، حلف ہوں اور خدمت کریں، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ایڈمنسٹریٹر کا سیٹ اپ ہے، یہ ختم ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو، پاکستان کو قائم و دائم رکھے، لوگوں کی بری نظر سے اور ان لوگوں کے برے اعمال سے پاکستان کو بچائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جتنی زیادتی یہ پاکستان سے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے، اور جب بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ صرف 3.5 سال کے عرصے میں کوئی ایک چیز بتائیں جس کے اوپر ان کا اسکینڈل نہ آیا ہو۔ ادویات، آٹا، چینی، پیٹرول، LNG، بجلی، سرکولر ڈیٹ، یوریا، فرٹیلائزر، IMF کس طرح حمایت کرنا، جیسے IMF پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہو، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں۔ ان سب کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب ہیں۔ اگر عمران خان صاحب جس طرح وہ جوش خطابت میں کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر دیا ہے، پاکستان کو میں نے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، تو اگر ان کی باتیں درست ہوتی
تو آج ان کو یہ IMF کا پروگرام اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرنا پڑتا. پاکستان کی فائنینشیل سوورینٹی جو آپ نے پوچھا اس کو اس طریقے سے گروی نہ رکھنا پڑتا. اچھا یہ بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، آج یہ مطالبہ چل رہا ہے کہ وفاقی وزراء کے نام ECL میں شامل کر دیے جائیں، آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے، کیا کریں؟ اچھا یہ مطالبہ پیپلز پارٹی سے نہیں آیا، یہ مطالبہ آیا ہے نور عالم خان صاحب سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے پشاور سے ان کے منتخب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. اور انہوں نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی پہ یہ کہا کہ پاکستان کے مسائل کا حل قومی اسمبلی کی جو ٹریجری بینچز پہ پہلی 3 روز ہیں ان کے لوگوں کو اگر آپ ECL پہ ڈال دیں تو آدھے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. نور عالم خان صاحب نے ہماری بات کی توثیق کی ہے. نور عالم صاحب نے جو بات کہی ہے وہ وہی بات ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جو ایک عام آدمی کر رہا ہے. کہ یہ اتنے، ہم تو کہتے ہیں ناکام ہیں، نکمے ہیں. نور عالم خان صاحب نے تو اب ECL میں ان کا نام مطالبہ کر کے کہہ دیا کہ شاید یہ لوگ نکمے اور نائل ہونے کے ساتھ ساتھ چور اور ڈاکو بھی ہیں، جب بھی وہ تفتیش کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہاں یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اگر 55 روپے کلو کی چینی 175 روپے کلو کی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی نے تو اربوں روپے کمائے. اگر 40 روپے کلو کا آٹا 70-80 روپے کلو کا ہو جاتا ہے، ادویات 300 گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو منافع خوری کر رہا ہے. اور وہ جب منافع خوری پہ آپ نظر ڈالیں گے تو ان کے آس پاس لوگ نظر آئیں گے جو کہ ان کی ATMs ہیں، جن کو بعد میں یہ نوازتے ہیں، جنہوں نے 22 سالہ جد و جہد میں ان کا ساتھ دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نور عالم خان صاحب نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے اپنی موجودہ حکومت کے خلاف سچائی کے ساتھ کام لیتے ہوئے. اس طرح کے اور بہت سارے لوگ اب کھڑے ہوں گے، بہت سارے لوگ اپنی PTI سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ نے کام کیا، کس طریقے سے آپ نے پاکستان کی عوام کا ستیہ ناش کیا. اور وہ کس نے بنائی؟ پاک PWD نے بنائی. اور وہ بننے کے بعد اس نے جو وہاں کا انفراسٹرکچر کا حال کیا وہ آپ کے سامنے. اس طرح کی اور بہت ساری میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ کے سوال کے جواب میں اگر میں یہ کہوں کہ میں نے چیزوں کو آئیڈیل کر دیا ہے تو میں بھی درست بات نہیں کروں گا، لیکن ہاں چیزوں کو بہتر ضرور کیا ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے. جو ماضی میں شہر کے اندر رکاوٹیں تھیں، کہیں بوری ڈالنے کی رکاوٹ تھی، کہیں رضائی ڈالنے کی رکاوٹ تھی، کہیں وہ مشینری یا زنجیر ڈالنے کی رکاوٹ تھی، خوف تھا، وہ ختم کیا ہے. اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ختم کیا ہے. اور انشاءاللہ اب جب یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں، جو رکاوٹیں تھیں یہ ختم ہو گئی ہیں، تو اب جو بہتری کا سفر سٹارٹ ہوئے انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. اور خدمت کرنا ہمارا کام ہے، انشاءاللہ خدمت ہم کر کے دیں گے. عوام میں سے عوام کے ساتھ رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ اپنا کوئی حکم نامہ دے کے پھر اسلام آباد بھاگ جائیں. ابھی تو فی الحال کراچی میرے پاس ہے، تو میں تو نہ تو میں غیر مقامی ہوں، نہ میرے خیال میں وڈیرا ہوں. میں جو ہوں کراچی میں پیدا ہوں، کراچی میں پلا بڑھا ہوں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس شہر میں جہاں پیدا ہوں پلا بڑھا ہوں اس شہر کی خدمت کر سکوں. اسی طرح اگر کوئی اور شخص کراچی شہر کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ کسی اور جگہ سے آئے لیکن نیک نیت ہو اس شہر کے بارے میں، اس شہر کے مسائل کو سمجھے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو وہ اچھی چیز ہوگی. کیونکہ جن لوگوں کے پاس ماضی میں یہ شہر تھا، جس کے بارے میں آج کل روز آپ سپریم کورٹ کے آبزرویشنز بھی سنتے ہیں، وہ لوگ تو بالکل ہی مقامی تھے نا. وہ کہتے تھے کہ ہم خود اس شہر کے والی وارث سب کچھ ہیں. ان لوگوں نے شہر کے پارکوں کے ساتھ، اس شہر کی سڑکوں کے ساتھ، نالوں کے ساتھ کیا کیا، وہ میرے خیال میں آپ سب کو پتہ ہے، جس کا آج خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تفریق کی سیاست ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب سندھ کے بیٹے ہیں، ہم سب پاکستان کے بیٹے ہیں، ہم سب کراچی کے بیٹے ہیں. جو شخص نیک نیتی کے ساتھ اس شہر کی خدمت کرنا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. وہ کام کرے اور پھر کراچی کی عوام فیصلہ کرے کہ کس نے صحیح کام کیا، کس نے صحیح کام نہیں کیا. خدا را تفریق کی سیاست یہ لوگ چھوڑ دیں. ماضی میں جن لوگوں نے جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کراچی کی تباہی کی ابتدا
جس طرح چائنا کٹنگ ہے نا، اسی طرح ایک اور تباہی کی وجہ تھی کراچی کی سڑکوں کو کمرشلائز کرنا. اور آپ جانتے ہیں کس کے دور میں کراچی کی سڑکوں کو کمرشلائز کیا گیا؟ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں. میں بڑا احترام کرتا ہوں اللہ بخشے نعمت اللہ صاحب کا، لیکن 2003 میں نعمت اللہ صاحب کراچی کے سٹی ناظم تھے اور کراچی کی 18 یا 20 سڑکوں کو انہوں نے کمرشلائز کرنے کا فیصلہ کیا تھا. بعد میں مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے سٹی ناظم بنے، غالباً انہوں نے بھی 16 یا 18 سڑکوں کو کمرشلائز کرنے کا فیصلہ کیا. اب آپ مجھے بتائیے، یہ تو کراچی کے بیٹے تھے نا، کراچی کے مقامی لوگ، انہوں نے کمرشلائز کر دیا. وہ گھر، وہ پلاٹ جس پہ ایک خاندان بستا تھا، ایک گھر رہتا تھا، اس کے اوپر 20 منزلہ عمارت بن گئی. انفراسٹرکچر جو تھا وہ ایک خاندان کے لیے تھا، 2 خاندانوں کے لیے تھا. اب وہاں پہ 200 خاندان بستے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے، پانی سیوریج کا مسئلہ تو ہونا تھا، ٹریفک کنجیشن کا تو مسئلہ ہونا تھا، لیکن یہ بالکل صحیح تھے. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ مسائل ہیں کیا اور مسائل کا ذمہ دار کون ہے، تاکہ آپ اس غلطی کی تصحیح کر سکیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. یہ کر کے مارو وکاس کر کے. آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا، اور جس دن بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا، 3 لوگوں کی جانیں گئی تھیں اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے، اس کے نیکسٹ روز میں نے ایک میٹنگ کی تھی آئی جی سندھ کے ساتھ، اور ہم دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن، بالخصوص اسٹریٹ کرائم کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کی جو پولیس پیٹرولنگ ہے اس کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا، میں نے زور دیا اس بات پہ کہ جو سینئر پولیس افسران ہیں ان کو میدان میں آنا پڑے گا، ان کو سڑکوں پر موجود ہونا ہوگا. جب کوئی ایس پی، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ڈی آئی جی سڑک پر گھومتا ہوا نظر آئے گا تو جو نیچے کا عملہ ہے، جو کہ ایس ایچ او لیول پر کام کرتا ہے، جو اور نیچے لیول پر کام کرتا ہے، وہ بھی پھر آپ کو گراؤنڈ پر آپریٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ اس چیز کو ٹرکل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. میں مزید اس چیز کو آپ کے ذریعے سے بھی پش کرنا چاہوں گا کہ سینئر پولیس افسران کو سڑک پر نظر آنا چاہیے پیٹرولنگ کرتے